اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر سے پڑھ لیں, ذرا زور سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آج ہمارا موضوع ہے کیا اسلام میں دم کرنا اور تعویذ ڈالنے کے شرعی احکامات کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تعویذ کے معنی ہے پناہ دینے والی چیز. کیا معنی ہے جی؟ پناہ دینے والی چیز. اچھا جی, سب سے پہلے میں آپ کو 3 تعویذ بتاتا ہوں, 3 پناہ دینے والی چیزیں. کون سی 3 چیزیں؟ پناہ دینے والی چیزیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے آتے نا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح ملتے. کیا کرتے؟ دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح ملتے اور پھر قل هو اللہ احد مکمل پڑھتے سورت, یعنی سورت اخلاص. پھر پڑھتے قل اعوذ برب الفلق, سورت فلق کو پڑھتے. پھر قل اعوذ برب الناس, یعنی سورت ناس کو مکمل پڑھتے. پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے. کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے. اور جب اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لیتے تو پھر اپنی ہتھیلیوں کو اپنے سر پر پھیرتے, اپنے منہ پر پھیرتے, اپنے جسم کے اگلے حصے اور جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک پھیر لیتے. یعنی اپنے ہاتھوں پر دم کرتے, پھر ان پر اپنے سر پر اس کو پھیرتے, پھر اپنے چہرہ مبارک پر, پھر اپنے جسم مبارک پر, جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. اور یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 3 مرتبہ کرتے. کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ. کب کرتے؟ جب اپنے بستر پر جاتے, پھر یہ سورتیں پڑھتے, اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور پھر اس کو اپنے سر پر اور چہرہ مبارک پر اور اپنے بدن مبارک پر اپنی ہتھیلیاں مبارک کو پھیر لیتے. اور یہ عمل آپ کتنی دفعہ کرتے؟ 3 مرتبہ کرتے. اسی طرح اچھا, یہ بخاری شریف کی نا 5017 نمبر حدیث ہے. کون سی ہے؟ 17 نمبر. اچھا جی, ایک اور حدیث ہے 5735, 5735. راوی لکھتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا, کہا ہم کو ہاشم نے خبر دی, انہیں زہری نے, انہیں عروہ نے, اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات کہہ لیں, معوذات یعنی 3 صورتیں, یعنی 3 صورتیں, سورت اخلاص, سورت فلق اور سورت ناس کا دم کیا کرتے. پھر فرماتے ہیں جب آپ کے لیے بیماری کی وجہ سے یہ دشوار ہو گیا, آپ بیماری کی وجہ سے ایسا نہ کر پاتے, تو میں آپ کے لیے یہ صورتیں پڑھتی, برکت کے لیے آپ کے ہاتھ مبارک آپ کے جسم اقدس پر پھیرتی. اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ خود کو دم کرنا اور کسی کو دم کرنا حدیث سے ثابت ہے. اچھا, میرے پاس ایک اور حدیث ہے جس میں ابو معاویہ
نے ابو سفیان سفیان سے انہوں نے حضرت جابر سے روایت کی، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرما دیا تھا، پہلے آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ تو عمرہ بن حزام کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس دم کرنے کا ایک کلمہ تھا، ہمارے پاس دم کرنے کا ایک کلمہ تھا، یعنی پرانے زمانے میں ہم اسلام سے پہلے ہمارے پاس دم کرنے کا ایک کلمہ تھا، ہم اس سے بچھو کے ڈسے ہوئے کا دم کرتے تھے، یعنی کہ بچھو کا جو ڈسا تھا نا، جس کو بچھو ڈنگ مار جاتا، تو یہ عمرہ بن حزام کے خاندان والے نا اس کلمے سے ان کو دم کرتے، تو آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ انہوں نے حضرت جابر نے کہا، تو انہوں نے سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر فرماتے ہیں پھر سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ میرے پاس پیش کرو، میرے سامنے پڑھو، کیا کرو؟ وہ کلمہ میرے سامنے پیش کرو، یعنی میرے سامنے کلمہ پڑھو۔ تو انہوں نے ان کے سامنے سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کلمات دہرائے، تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ اچھا، یہ مسلم شریف سے میں نے لی ہے، 5731 نمبر کی حدیث ہے۔ کتنی ہے؟ 5731 نمبر کی حدیث ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں کہ یوسف بن عبداللہ سے روایت ہے، یوسف بن عبداللہ سے انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، زہریلے ڈنگ اور جلد پر نکلنے والے دانوں میں دم کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی کہ 3 چیزوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو نظر بد لگ جائے، جب اس کو کہتے ہیں ہم جی نظر لگ گئی ہے، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم کر دو۔ جس کو کوئی زہریلی چیزوں میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ بچھو ہے، سانپ ہے، کوئی زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں، وہ اگر ڈس جائیں تو آپ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر دم کر دو۔ اور تیسری چیز، جلد پر دانے نکل آتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی سرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کی اجازت فرمائی ہے۔ اچھا، یہ حدیث 5724 ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نظر لگنے کے بارے میں بھی ایک حدیث میرے پاس موجود ہے، سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں، اس پر روایت کرتی ہے اس حدیث کو حضرت زینب بنت ام سلمہ نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک لڑکی کے بارے میں جس کے چہرے کے ایک حصے کا رنگ بدلا ہوا تھا، کیا بدلا ہوا تھا؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، دیکھا اور فرمایا اس کو نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کرواؤ، اس کو دم کرواؤ۔ اور آپ کی مراد اس کے چہرے کی پلاہٹ سے تھی، آپ کی مراد اس کے چہرے کی پلاہٹ سے تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے 5725، کہ دم کرنا اور دم کروانا شریعت میں جائز ہے۔ اور اس کے بعد
ایک اور میرے پاس حدیث ہے 5082 5082 یہ ابو داؤد کی ہے. تو اس میں حضرت عبداللہ بن خوبیب کیا روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کی ایک سخت رات، اندھیری رات تھی. ہم تلاش کرنے نکلے نماز پڑھانے کے لیے، تو ہم نے سرکار کو پا لیا سے مراد ہم نے سرکار کو دیکھ لیا، ہم سرکار سے مل لیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم خاموش رہے. پھر سرکار نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم پھر بھی خاموش رہے. پھر سرکار نے فرمایا کچھ تو کہو، ہم پھر خاموش رہے. سرکار نے فرمایا کچھ تو کہو. تو میں نے عرض کی، یعنی عبداللہ نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ کیا میں کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد معوذاتین، یعنی تم ان کو 3 مرتبہ کہو، 3 مرتبہ صبح کہو، 3 مرتبہ شام کو کہو. اور جب تم یہ کہہ لیا کرتے ہو، یعنی کہ فرمایا سرکار کا بتانے کا مطلب یہ کہ جب تم یہ کہہ لو، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، تو جب تم یہ کہہ لو تو صبح اور شام 3 مرتبہ ہر طرح کی پریشانی سے بچاؤ کے لیے یہ کافی ہے. بچاؤ کے لیے یہ کافی ہے. جب آپ کو پریشانی آ جائے تو آپ اللہ کا ذکر کریں، قل هو اللہ احد پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور دن اور شام میں 3 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے لیے مشکلات میں کافی ہے. کیا ہے جی؟ کافی ہے. اچھا جی ایک اور بہت پیاری حدیث میرے پاس موجود ہے، یہ 5733 مسلم شریف. کیا ہے جی؟ 5733 مسلم شریف میں ہے. اور پھر یہ 5007 نمبر کی حدیث مسلم شریف میں ہے. کیا ہے جی؟ مسلم شریف میں ہے. اچھا، ان دونوں حدیث میں واقعہ ایک ہی ہے لیکن الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. یہ حدیث، اس حدیث کے راوی حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. کیا؟ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سفر میں تھے. عرب کے قبائل میں کسی قبیلے کے سامنے سے گزرے، ایک قبیلے کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے قبیلے والے لوگوں سے چاہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنا لے. یعنی کہ جو حضور کے صحابہ تھے نا، انہوں نے چاہا کہ قبیلے والے ہمیں مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے مہمان بنانے سے تو انکار کر دیا. پھر انہوں نے کہا کیا تم میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ کیا کرنا؟ دم کرنا جانتا ہے، کیونکہ قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے. کیا؟ کسی چیز نے ڈس لیا ہے، یا ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوں گے. ان صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے کہا ہاں. پھر وہ اس کے قریب آئے. کیا؟ یعنی سورۃ فاتحہ سے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اس دم کرنے والے کو
بکریوں کا ایک ریوڑ جس میں 30 بکریاں تھی. کتنی بکریاں تھی؟ 30 بکریاں پیش کی گئیں. اس نے انہیں فوری طور پر قبول کرنے کام میں لانے سے انکار کر دیا اور کہا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سناؤں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, سارا ماجرا آپ کو سنایا اور کہا اللہ کے رسول میں نے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی دم نہیں کیا. تو آپ مسکرائے, آپ مسکرائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ دم بھی ہے؟ پھر انہیں لے لو, یعنی بکریوں کو لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو, اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو, اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو. یعنی معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی کو دم کرتے ہیں تو کوئی آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو وہ آپ کو لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں آپ کسی کی جیب سے نکلوا لیں تو چل نہیں بھائی پہلے پیسے دے پھر دم کریں گے, ایسے نہیں. اگر کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے تو آپ وہ ہدیہ لے سکتے ہیں. ذرا زور سے بولو, وہ آپ ہدیہ لے سکتے ہیں. ان ساری باتوں سے ہمیں اب یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے یہ جان لیا کہ اسلام میں کسی کو دم کرنا, اپنے اوپر دم کروانا, یہ جائز بات ہے. کیا ہے جی؟ جائز بات ہے. اور جو تویز ہم گلے میں لٹکاتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ کلمات کہے اعوذ بکلمات اللہ. ابھی چھوٹے بچے ہو, آپ کو عربی کی سمجھ نہیں آئے گی تو میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہے, یہ کلمات کہے, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل جامع کلموں کے ذریعے سے اللہ کے عذاب, اللہ کے غضب اور اللہ کے بندوں کے شر و فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے, اس بات سے کہ وہ ہمارے اوپر آئیں. یہ دعا پڑھنے سے یہ پریشان کن خواب اس بندے کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالغ بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے, اور جو بچے نابالغ ہوتے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈالتے تھے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسا غریب ہے. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی چھوٹے بچے ہیں تو پناہ لینے والی جو صورتیں ہیں, مثلا کون کون سی میں نے بتائی ہیں, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یا یہ کلمات اعوذ بکلمات اللہ لکھ کر یہ دعا کسی کے گلے میں ڈالی جا سکتی ہے. اور جو شیطانی تویز ہوتے ہیں نا, کالے علم کے ہو گئے, دوسرے جو بھی لوگ آج کل ایک بھرمار ہے 2 نمبر لوگوں کی, تو اس سے تھوڑا گریز کریں تویز کو گلے میں ڈالنے کے لیے. تویز گلے میں ڈالنے سے پہلے اس بات کو شور کر لیں, اس بات کی تصدیق کر لیں کہ یہ قرآنی تویز ہے, قرآنی آیات کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو آپ کو دم کیا جا رہا ہے وہ بھی قرآنی آیات سے ہے, اور آپ کو ہر طرح کی باتوں سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.